آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ معافی کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں عام آپ حضرات کے سامنے تکفیر صحابہ کے مسئلے پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا جیلمی نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر بھی ڈکلیئر کر دے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اسے کافر نہیں کہتے، حالانکہ یہ بات ان کی ٹھیک اور درست نہیں ہے شرع کے اعتبار سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی پاکیزہ اور عظمتوں والی جماعت ہے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان اور اثار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جن کی نظیر تاریخ اسلام پیش نہیں کر سکتی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کی تکفیر کی 3 وجوہات لکھی ہیں اپنی کتاب میں، تو ان میں سے دوسری وجہ جو انہوں نے شیعہ کی تکفیر کی لکھی ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ تکفیر کی وجہ دوم یہ ہے کہ شیعہ حضرات خلفائے راشدین اور دیگر حضرات صحابہ اکرام کو تکفیر کرتے ہیں، اور اس سے نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ متواترہ کا رد اور انکار لازم آتا ہے۔ اور چنانچہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مومن ہیں اور خدا تعالیٰ کے دشمن نہیں، اور ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، لہٰذا ان کو کافر کہنے سے کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ رد رفضہ صفحہ 37 پر یہ بات موجود ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب کہا گیا ان لوگوں کو کہ ایمان لاؤ، آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو ان لوگوں سے مراد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ پر ایمان لانے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ تو رب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، تمام صحابہ اکرام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور نبوت پر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح ایمان لاؤ، تو اب صحابہ کا ایمان اس آیت قطعی سے ثابت ہے۔ تو اب کوئی آدمی اٹھ کر کسی ایک صحابی کا جو اس وقت اس آیت کے نازل ہونے کے وقت ایمان لا چکے تھے، اتنی بات ہم کرتے ہیں چلے، تو ان صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا جو اپنے علم کی بنیاد پر کیا اس قرآن کی اس نص قطعی کا انکار نہیں کر رہا، قرآن کی نص قطعی کا انکار لازم آ رہا ہے، تو اس شخص کے کفر میں کون سا شک اور شبہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ انفال میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ لوگ وہی سچے مومن ہیں۔ مومن انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرات صحابہ اکرام کے دو طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مہاجر اور دوسرے انصار، بغیر کسی استثناء کے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن کہا ہے اور ان کی مغفرت اور ان کے لیے عزت کی روزی کا وعدہ فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص مہاجرین اور انصار میں سے کسی صحابی کو جس کا دلائل اور تاریخ میں شواہد سے مہاجر یا انصاری ہونا ثابت ہو چکا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، منافق، مرتد اور ملحد زندیق کہتا ہے، تو وہ قرآن کریم کی اس نص قطعی کا منکر ہے اور پکا کافر لا شک فیہ ہے، اس کے کفر میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت سورہ فتح میں ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماضی راضیہ پر دو تاکیدیں لگائیں، ایک لام اور دوسرا قد کی، داخل فرما کر رضا صحابہ اکرام کو تحقیقی اور قطعی طور پر مومن کہا ہے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر درخت کیکر کے نیچے بیعت کی۔ بخاری کی روایت کے مطابق ان کی تعداد 1500 تھی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے 1400 تعداد ذکر کی ہے۔ تو اب جن مہاجرین بھی تھے ان میں انصار بھی تھے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ بہرحال اپنا دایاں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو اب اس بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کسی ایک کو بھی کافر کہنا، نعوذ باللہ، تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کافر کہنے والا، کیونکہ ان حضرات کا مومن ہونا تو یقینی طور پر نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مرزا جیلمی نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ اللہ اور رسول اور قرآن کے بعد کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کا انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ اب جو آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرتا ہے، جن کی صحابیت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، آپ نے صاحب سے کہہ دیجیے۔ یہ کتاب تفسیر جلالین ہے، اس کے اندر اس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے نص قطعی کا قرآن کی نص کا انکار کر دیا ہے، قرآن کی نص کا انکار کر دیا ہے۔ تو اب ان حضرات صحابہ اکرام کا ایمان اور مومن ہونا قرآن کی قطعیات سے ثابت ہے، تو جو آدمی صحابہ اکرام کو اپنے علم کے اوپر کافر ڈکلیئر کرنے کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ شخص خود دارِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان حضرات کا مومن ایماندار ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مقام اور مرتبہ رب العالمین نے دیا ہے، بخاری میں ہے، یہ جو ہمارے پاس چھاپا ہے، اس کی یہ جلد دوم ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، گالیاں مت دو میرے صحابہ اکرام کو۔ یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، مت دو میرے صحابہ کو گالیاں، اگر میرا امتی احد پہاڑ اتنا سونا صدقہ کر دے، اس کے برابر میں میرا صحابی ایک مد گندم باجرہ یا کوئی چیز بھی صدقہ اللہ کے راستے میں کر دے،
تو اس کا ایک مد جو ہے وہ اس کے احد جتنا سونا، احد پہاڑ کے برابر جتنا سونا اگر صدقہ کر دے تو یہ تب بھی اس کے ایک مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اتنا مقام جن حضرات کو رب العالمین کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا ہو تو ان کے اوپر کیچڑ چھاڑنا کہاں کے دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سی علمیت ہے کہ جو صحابہ اکرام کو کافر ڈکلیئر کرتی پھرتی ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین میں سے یہ باقاعدہ روایت ہے، حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں جلد دوم کے اندر صفحہ 706 پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، تو تم ان کے اوپر لعنت کرو ان شریروں پر لعنت کرو، کیونکہ شریروں کا کام ہی شرارت کرنا ہے۔ اسی طرح اسی روایت، اسی کتاب میں، اسی صفحہ پر عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو، جنہوں نے ان سے محبت کی وہ محبت بھی میری وجہ سے کرے گا، اور جنہوں نے میرے صحابہ کو گالی دی، نفرت کی، تو وہ نفرت بھی، بغض بھی، عداوت بھی، دشمنی بھی میری وجہ سے ہوگی۔ یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ محبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ بغاوت، بغض، عداوت، دشمنی رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، بغاوت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ تو اب بھائی جو شخص صحابہ اکرام کو تکلیف کافر کے ہے، اپنے علم کے بنیاد پر انہیں کافر تسلیم کرے، اور صحابہ اکرام سے عداوت اور بغض رکھے، ان کے بارے میں برے خیالات رکھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ جس نے نبی کو تکلیف دی لسان زبان سے، لسان نبوت سے ہے یہ فیصلہ ہے کہ اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ تو جو رب کو تکلیف دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ عدو، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہمیں ذہن صاف رکھنا چاہیے، اور صحابہ اکرام کی تکفیر کا مسئلہ یہ بلا شک و شبہ ایسا شخص کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ شامی ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کی جلد 6 ہے، اس کے اندر موجود ہے، فرمایا لا شک فی تکفیر من قذف سیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانکر صحبۃ الصدیق، کہ اس میں ان کے کفر میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قذف کا قائل ہو، یا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہو، یا اولویت علی کا عقیدہ رکھتا ہو، او ان جبرائیل غلط فی الوحی، یا جبرائیل علیہ السلام وحی دینے میں، وحی پہنچانے میں غلطی پر تھے، غلط جگہ پہنچ گئے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا ایک شخص کے کفر کے اندر کوئی شک شبہ، کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ بالکل کافر ہیں۔ بلکہ عقود العلامۃ الشامی میں جلد 1 صفحہ 92 پر لکھا من توقف فی کفرہم فہو کافر مثلہم، کہ جو ان کے کفر میں توقفی کرے تو وہ بھی انہی جیسا کافر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تو وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور کیے انہوں نے نیک کام، البتہ ضرور خلیفہ بناؤں گا ان کو زمین کا۔ تو اس آیت کا مصداق مفسرین کو پڑھ لیں، تاریخ پر غور کریں تو خلفائے راشدین اربعہ آپ کو نظر آئیں گے، جنہوں نے پوری دنیا میں خشکی تری پر دین اسلام کو پہنچایا ہے، اور عام حکمرانوں کی طرح حکمرانی نہیں کی، بلکہ رب کا
قضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج اور طریقے پر جس طرح خلافت کا وجود تھا صحابہ ان خلفاء راشدین کے تھا، ان کا اب یہ چیزیں نص قطعی سے ثابت ہو گیا۔ اب ان کے میں سے کسی کے ایک صحابی ہونے کا انکار یا مومن نہ ہونے کا کرنا کہ وہ کافر تھے یا اسلام سے پھر گئے تھے، وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کے اس نص قطعی کا انکار آتا ہے۔ تو کیا پھر یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اگر آپ کہیں گے ابوبکر، عمر، عثمان و علی میں سے کسی کو کفر کہ آپ اپنے علم کی بنیاد پر قائل ہو جائیں، تو کیا رب نے یہ قرآن میں جو وعدہ کیا ہے تو کافر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے زمین کا؟ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ اکرام جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری دنیا کی زندگی میں مل گئی ہے۔ تو اب ان صحابہ کے اوپر بندہ کیچڑ چھاڑ رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو اہل علم اور مسلمان